نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. آپ لوگ نہیں بول رہے. دیکھیے اس وقت آپ صرف لسننگ کریں گے. آپ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو عادت ہے. صرف اپنی عادت سے مجبور ہو کر دعا مانگنے کے انداز میں آپ نہیں پڑھ رہے. جب دعا مانگی جاتی تو اس میں تو انداز اور سنجیدگی کچھ اور ہوتی. کبھی بھی کوئی دعا پڑھیں تو کوشش یہ کریں کہ غور سے سمجھ کے، اور اسی طرح کلاس میں جب بیٹھیں تو پورے اٹینٹو ہو کے انسٹرکشنز کو فالو کریں، تب آپ کو فائدہ ہوگا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تغییر منکر. تغییر کہتے ہیں چینج کرنے کو، تبدیل کرنے کو. منکر برائی، کہ کسی برائی کو دور کرنے کا، برائی کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. صحیح بخاری. یعنی تم میں سے جو شخص منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، ناپسندیدہ چیز کو دیکھے، تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے. مثلا اگر آپ صحن میں جا رہے ہیں اور کوئی ٹیشو پیپر گرا ہوا ہے تو یہ صفائی کے خلاف ہے، تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اس کو ہاتھ سے اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں. تو کہیں بھی کوئی ایسی چیز جو شریعت کے خلاف ہو یا ویسے ہی انسانی عقل اس کو ناپسندیدہ سمجھتی ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو کرنا کیا چاہیے کہ اس کو اگر ہم میں استطاعت ہو تو ہم اس کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دیں. کوئی چیز ادھڑی ہوئی ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی گری ہوئی ہے، کوئی بکھری ہوئی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، مثلا کوئی کسی سے جھگڑنے لگا، گالی دے رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس کو روکیں. اب ایک اور حدیث دیکھیے. ایک حدیث یہ ہے جو کہتی ہے کہ برائی کو ہاتھ سے بدلو. دوسری حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ قریش نے جب کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی. کب بنایا تھا دوبارہ کعبہ انہوں نے؟ جی ہاں، آپ کی بعثت سے پہلے، جس وقت حجر اسود پہ جھگڑا ہوا تھا، تو پھر آپ نے اس کو کیسے حل کیا تھا؟ ایک چادر بچھا کے اور سارے قبیلوں کا اور مل کے اٹھا کے چلتے ہیں، مل کے اٹھاتے ہیں اس پتھر کو اور لگاتے ہیں سب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ قریش نے جب کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تو انہوں نے اس کو ابراہیمی بنیاد سے گھٹا کر بنایا، یعنی اصل بنیاد پہ نہیں تھا وہ. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو ابراہیمی بنیاد کی طرف کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ آپ اس کو پھر گرائیں اور دوبارہ اسی بنیاد پر لے جائیں جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا جس پر. آپ نے فرمایا کہ اگر قریش ابھی نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں ایسا کر دیتا، کیونکہ ابھی یہ نئے مسلمان ہیں اور ابھی ان کی پچھلے اپنے طور طریقوں کے ساتھ بھی ایک اٹیچمنٹ ہے. اس موقع پر اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ کہیں گے اچھا یہ ہمارے باپ دادا کے خلاف کام ہونے لگا ہے، اس کو غلط معنوں میں لیں گے، تو پھر کہیں اسلام سے ہی نہ پھر جائیں. ان دو حدیثوں کا تقابلی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تغییر منکر کا حکم مطلق معنوں میں نہیں ہے. مطلق کیا ہوتا ہے؟ انکنڈیشنل، یعنی جس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہ ہو، بس تھرو کر دو اس کو، کہ ایک بات سنی، ایک چیز دیکھی اور بس کر دیا اس کو. بلکہ ایک مقید حکم ہے. مقید کا مطلب ہے لمیٹیشنز کے ساتھ ہے، قید کیا گیا، یعنی اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں. تو برائی کو ہاتھ سے دور کرنے کے ساتھ کچھ شرطیں بھی ہیں.
اگر وہ کوئی مطلق حکم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسا کرتے کہ مشرکین مکہ نے کعبہ کی تعمیر ثانی میں سیکنڈ ٹائم جو تعمیر کی تھی اس میں جو تبدیلی کی تھی اس کو ختم کر کے دوبارہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی اساس پہ کھڑا کرتے. اساس کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو. اس تقابلی یعنی کمپیریٹو مطالعہ سٹڈیز سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یعنی ایک اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس کو یہ کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی، ان کے درمیان ایک تطابق ہے، توافق ہے. ان کے درمیان جب ہم دونوں کو سامنے رکھ کے ان کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تغییر منکر میں صرف استطاعت ہی کی شرط نہیں ہے بلکہ حکمت کی شرط بھی ہے. کیونکہ ہم اس حدیث کو لے لیتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر استطاعت نہیں ہے ہاتھ سے کرنے کی تو زبان سے کرے، زبان سے نہیں تو دل سے کرے. تو ہم کہتے نہیں ہمارے بھی تو استطاعت ہے کہ ہم ہاتھ سے کریں. بعض اوقات آپ خود کرتے ہیں، بعض اوقات کسی کو کہتے ہیں وہ چیز گری ہوئی جاؤ وہاں سے اٹھا لو، یہ کیا ہے؟ زبان سے. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ جس بچے سے کہہ رہے ہیں اس نے سننا نہیں اور خود بھی ابھی نہیں اٹھ پا رہے تو آپ اپنے دل میں کڑتے رہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہوتا نا ایسے. لیکن بعض اوقات آپ خود ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں، ہیلدی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کچھ چیز جا کے فوراً اپنے ہاتھ سے کر کے آ جاتے ہیں. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف یہ کافی نہیں کہ آپ میں ہمت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے اور آپ اٹھیں اور جلدی سے کر لیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ہی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. مثلا آپ ایک دیکھ رہے ہیں ٹیشو پیپر گرے ہوئے، لیکن جس جگہ گرا ہوا ہے وہاں اتنا رش ہے. مثلا خانہ کعبہ میں یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ طواف کے دوران آپ کو نظر آتا ہے کوئی کاغذ گرا ہوا، کوئی کوڑا کی چیز گری ہوئی، تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ جلدی سے اس کو اٹھا لیں. لیکن بعض اوقات آپ نہیں اٹھا پاتے یا نہیں اٹھاتے. کیوں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ رش. آپ کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر میں اس کو یہاں اٹھانے لگا تو پیچھے سے ایسا دھکا آئے گا کہ لوگ مجھے کچل جائیں گے. اب وہاں حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ کیا کریں؟ جان بچانا زیادہ بڑی بات ہے بنسبت اس کے کہ ہم اس ٹیشو کو اٹھانے میں خود کو بھی مشکل میں ڈالیں، اوروں کو بھی. تو بعض لوگ اسی قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. سب لوگ ایک طرف جا رہے ہیں، وہ پلٹ کے واپس آ رہے ہیں اور سب کا راستہ خراب کر رہے ہیں. تو اس لیے صرف یہ کافی نہیں کہ ہم دیکھیں کہ کوئی برائی کر رہا ہے تو جلدی سے ہم اس کو کچھ کہہ دیں اور روکیں. اور کسی نے مجھ سے ذکر کیا کہ ان کی ایک رشتہ دار یہاں پر ایک دن ایک لیکچر میں آئی، آپ ہی کے ہاں یہاں، تو ان کے کپڑے باریک تھے. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم کسی کو ساتھ لے آتے ہیں کہ اچھا آؤ تم بھی، ہم بھی لیکچر سننے جا رہے تم بھی آؤ، تو آ جاتے ہیں. اب ایک شخص پہلی دفعہ آیا ہے یا نیا آیا ہے یا ابھی نیا نیا دین کی طرف آیا، جیسے یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ نئے نئے دین کی طرف آئے ہیں، تو کچھ لوگ ابھی نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں، نیا ایڈمیشن ہوا ہے، نیا داخلہ ہوا ہے، کوئی لسنر آ گیا، کوئی فرسٹ ٹائم کوئی دین کی مجلس میں آیا. تو کئی لوگ بہت غیر حکیمانہ کام کرتے ہیں، وہ فوراً ہاتھ سے کچھ لکھ کے یا زبان سے اس کو بولنے لگتے ہیں. تو کسی نے ان کو چٹ لکھ کر دی کیونکہ ان کے کپڑے پتلے تھے کہ اگر آپ کو یہ فحاشی کرنی ہے تو کہیں اور جا کے کریں. اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے، بلکہ کسی بھی دین کی مجلس میں نہیں گئے. اب کیا ہوا کہ منکر کو دور کرنے لگے تھے، طریقہ ایسا اختیار کیا کہ اس سے بڑا منکر آ گیا کہ نہیں، ایک شخص دین سے ہی بھاگ گیا. تو ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا. آخر صبر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ حکمت کس چیز کا نام ہے؟ آپ اگر کسی کو روک ہی رہے ہیں کہ پتلے کپڑے نہ پہنے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا اس کیٹیگری میں آتا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ آپ جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے ان کے اوپر جا کے فتوے لگائیں، اس سے کیا نقصان ہوگا؟ وہ ہر وقت یہی دیکھ رہے ہیں. اب اگر کوئی شخص گرمی کے موسم میں گرم علاقے میں رہتا ہے، اس کو اتنی گرمی نہیں لگتی، کوئی باہر سے آئے گا تو کہے گا گرمی گرمی گرمی، ٹھنڈی جگہ سے آئے گا تو اس کو تو بہت گرمی لگے گی. لیکن جو ادھر رہ رہا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے.
اسی طرح جو شخص کسی ایسے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں جو اخلاقی لحاظ سے گندا ہے، ان کو نہیں پتہ چلتا، ان کو نہیں پرواہ ہوتی، لیکن آپ دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ فٹافٹ میں اس کو تبدیل کر دوں. اسی لیے بہت سے لوگ دین کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اس حرکت سے دین کو نقصان دیتے ہیں. تو جب بھی آپ نے کسی برائی کو دور کرنا ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ میں کر سکتی ہوں، میں تو سنا دوں گی اس کو جا کے، میں تو منہ پہ بول دوں گی، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں، پرواہ نہیں، میں ہر چیز کہہ سکتی ہوں، میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، بولڈ ہوں. کیا دین کی تبلیغ کے لیے صرف کانفیڈنٹ ہونا کافی ہے؟ بولڈ ہونا کافی ہے؟ صاحب علم ہونا کافی ہے؟ اس کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ حکمت. تب برائی دور ہوگی. تو فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے حکمران ہو چکے تھے، حاکم بن گئے تھے. آپ کو یہ استطاعت حاصل ہو چکی تھی کہ آپ کعبہ کو ڈھا کر اسے ابراہیمی بنیاد پر تعمیر کریں، مگر آپ نے استطاعت کے باوجود ایسا نہیں کیا، کیونکہ حدیث کے الفاظ میں ایسا کرنا حکمت کے خلاف ہوتا. تغییر منکر کے حکم کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی جب کسی منکر کو دیکھے تو فوراً اس کے خلاف اقدام شروع کر دے. کیا سمجھ آئی؟ کہ منکر تبدیل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی برائی دیکھے تو بس چھٹ سے چل پڑے، آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھے اور جا ہاتھ ڈالے. آپ نے ٹیشو پیپر اٹھانا، وہاں آپ کہیں گے نہیں بھیڑ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بہت گندا لگ رہا ہے، میں جلدی سے جا کے دیکھوں، تو آپ جا کے فٹافٹ اس کو اٹھاتے ہیں اور آپ کا ہاتھ گندگی سے لتھڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی نے پیپر گندگی کو ڈھانکنے کے لیے رکھا ہوا تھا. تو آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کے نیچے کیا ہے، یہ رکھا ہوا یہاں کیوں ہے. آپ نے تو بس یہ سمجھا کہ ہوا سے اڑ کے بس آ کے یہاں سین خراب کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی نے سوچا پہلے میں اس کو ڈھانک دیتا، پھر تھوڑی دیر میں آ کے جب سب لوگ چلے جائیں گے باقی صفائی کر دیں گے. تو اس لیے ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم منکر سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں منکر بھی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کسی بڑے منکر کو چھپانے کے لیے چھوٹا منکر وہاں اختیار کیا گیا ہو. تو اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ سمجھ اور حکمت ضروری ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. بڑوں کو چھتے میں تو ہاتھ نہیں ڈال رہے. مثلاً آپ نے کسی کو برائی سے روکنا ہے، لیکن اگر آپ سخت الفاظ کے ساتھ روکیں گے، گالیاں دے کے روکیں گے، تو اس سے برائی ختم ہوگی اور پھیلے گی. تو کہتے ہیں کہ اجتماعی زندگی میں کوئی اقدام صرف برائی کو دیکھ کر نہیں کیا جاتا، بلکہ حالات کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. مومن پر لازم ہے کہ جب وہ کسی منکر کو دیکھے تو اس کے خلاف اقدام سے پہلے یہ سوچے کہ میرے اندر اس کی حقیقی استطاعت ہے یا نہیں، میں یہ کر بھی سکتا ہوں یا نہیں. اور اگر بظاہر استطاعت ہو تب بھی ایسا کرنا حکمت کے مطابق ہے یا نہیں، یعنی سب سے پہلے دیکھیں کہ میں کرنے کے قابل بھی ہوں یا نہیں. دوسرا یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے کروں. مثلا پیپر اٹھانا ہے، اوپر سے اٹھاؤں، دائیں سے اٹھاؤں، بائیں سے اٹھاؤں، ہاتھ سے اٹھاؤں، کسی اور چیز سے اٹھاؤں، اور پھر اٹھا کے کہاں پھینکوں. یہ نہیں یہاں سے اٹھا کے کرسی پہ رکھ دیا. کئی لوگ ایسی صفائی بھی کرتے ہیں، نہیں ایک جگہ سے برائی ہٹائے اور دوسری جگہ جا پھینکی، تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں. استطاعت اور حکمت کی دو گنا شرط کا لحاظ کیے بغیر تغییر منکر کے لیے اٹھنا فساد ہے، نہ کہ اسلامی حکم کی تعمیل. کیا سمجھ میں آیا؟ اب بولیے. نرم انداز سے بات کرنا، تو وہ قولاً لین اگر ہمارے اندر آ جائے تو جی ہاں، پھر یعنی فرعون سے بھی بات کرنی ہے تو نرمی سے کرنی ہے. دیکھیے زبان جو ہے ہماری یہ 32 دانتوں کے اندر رہتی ہے، سارا وقت اتنے سخت لوگوں کے بیچ میں گھری ہوئی ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ہمارا ماحول بہت سخت ہے، آپ کو نہیں پتا میں کہاں رہتی ہوں، میرے آس پاس کیسے ظالم لوگ ہیں. لیکن انسان اپنے آپ سے سبق سیکھے کہ ہماری زبان بھی 3 طرف سے دانتوں میں گھری ہوئی ہے، اور مزے سے رہتی ہے، بولتی، سب سے زیادہ حرکت ہی یہی کرتی، سب سے زیادہ کام ہی یہی کرتی، اور خوب کام کیے چلے جا رہی، بولے جا رہی، بولے جا رہی، چین سے تو آرام سے بیٹھتی نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اتنے سخت
سخت ماحول میں رہتی ہے، وہ کب ہرٹ ہوتی ہے، زبان کو کب چوٹ لگتی؟ جب ہم احتیاط نہیں کرتے تو دانتوں کے بیچ میں جب کبھی آ جائے، ہماری بے احتیاطی کے تو اس پہ چوٹ لگتی، حکمت کے خلاف جب وہ عمل کرتی، اپنی حدود کراس کرتی، باؤنڈریز. اور مثلاً آپ گھر گئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا چھوٹا بھائی زور سے ٹی وی لگا کے بہت خراب چیز کو دیکھ رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ جی آپ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے؟ کون دے گا جواب؟ ایک سچویشن بتا رہی ہوں کہ آپ گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ چھوٹا بھائی ٹی وی لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بہت اونچی آواز سے لگایا ہوا اور جو چیز دیکھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں دیکھ رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس وقت منکر کر رہا ہے وہ، آپ اس کو تبدیل کیسے کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ اونچی آواز میں ہم شاؤٹ کریں، دھم سے اس کو بند کریں، اور ایک چپاٹ اس کو بھی لگا دیں، منکر دور ہو جائے گی؟ نہیں، کیا کرے گا وہ؟ اٹھے گا، دروازہ بند کرے گا اور لگا کے پھر بیٹھ جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ پھر آئندہ وہ آپ سے ناراض بھی ہوگا، جس وقت آپ کو دیکھے گا اگر اس نے نہیں بھی ٹی وی لگانا تو لگا کے آپ کو چڑھائے گا. دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً آپ جائیں اور آپ اگنور کریں کہ ہو کیا رہا ہے، اور جا کے آپ اسے کہیں السلام علیکم اور حال پوچھیں اور کہیں کہ کیسا دن گزرا. جب آپ اس کو توجہ دیں گے تو وہ خود ہی اس کو بند کرے گا کہ اچھا مجھے کوئی. اور اگر آپ کے ریلیشنز اچھے ہیں تو وہ ٹی وی اس لیے لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، کوئی اس کو توجہ ہی دینے والا نہیں تھا، کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں تھا، تو اس نے سوچا کہ میں اپنا دل بہلاؤں ٹی وی کے آگے. تو آپ نے اس کا مقصد یا وجہ نہیں سمجھی کہ مسئلہ کیا ہے، روٹ کاز کیا ہے کہ اس نے کیوں ٹی وی لگایا ہوا ہے. تو جب تک آپ کو روٹ کاز نہیں سمجھ آئے گی تو آپ اوپر سے صرف علاج کریں گے. تو کسی بھی برائی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ برائی ہوئی کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر کس طرح یہ ہٹاؤں. مثلا ابھی یہ دیکھیں، یہ مکھی نے مجھے ایک بڑی اچھی چیز یاد دلا دی. اس کی بھی حکمت ہے نا، اتنے 100 لوگوں میں سے تنگ کیا اس نے مجھے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ کہلوانا تھا تو مجھے یہ ریمائنڈر دینے آئی تھی. ٹھیک ہے، دیکھیے جیسے مکھی ہوتی ہے نا، یہ بھی منکر ہے نا، ایک کاٹتی ہے بار بار. اس کو ہٹانے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو اگنور کرو تو تھوڑی دیر میں کیا ہوگا، چلی جائے گی. آپ کر کے دیکھیں، ذرا سا صبر آپ کو ضرور کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے اگنور کر دیا نا اس کو، ایسے ایک آدھ دفعہ ایسے کر کے اگنور کر دیا تو وہ تھوڑی دیر میں چلی جائے گی. جیسے میں نے اگنور کیا تھوڑا سا، چلی گئی. اچھا دوسرا یہ کہ آپ اس کو کل کرو، مارو. 2 ہی طریقوں سے ختم ہو سکتے ہیں، یا مارو یا اگنور کرو. اگر آپ نے اس کو کل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ بندوق اٹھا کے ماریں گے، ڈنڈے سے ماریں گے، یعنی کہ سوچ سمجھ کے کہ وہ طریقہ کون سا ہے کہ جس سے پھر یہ مر جائے. کیونکہ اگر یہ نہیں مری تو پھر کیا ہوگا، اور تنگ کرے گی آپ کو. اسی طرح کوئی بھی برائی جو ہوتی ہے اس کو ہٹانے کا، کوئی انسان ہے آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے، اریٹیٹ کر رہا ہے اور آپ بہت غصے میں آ رہے ہیں. آپ نے دیکھو کچھ لوگ اپنے منہ پہ مار لیتے ہیں، کچھ غصے میں ایسا ری ایکشن کرتے ہیں کہ وہ مکھی کے آگے بھی بس ہوئے ہوتے ہیں. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان، مثلا آپ نے دیکھا شہد کی مکھی کاٹنے والی، تو آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے مجھے کاٹے گی. اچھا تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، شور ہنگامہ کرتے، مکھی مکھی مکھی، اور وہ ان کے اوپر ہی آ بیٹھتی ہے، شاید اس کو بھی شور سنائی دیتے. دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے سر کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. تو کچھ انسان جو ہوتے ہیں نا، ان کی عادت ہوتی ہے ہر ایک کو تنگ کرنا، اور ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے ہی ایسے. تو اس کا حل کیا ہے، ان کے ساتھ فائٹ کرنا نہیں، اگنور کر کے ایک طرف سے آپ جا کے دوسرا کام کرنے لگے. اب آپ کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ اگر اس کو اگنور کرتے رہے تو ہو سکتا ہے مجھے تنگ کری، پھر اس کو کرے گی، پھر اس کو کرے، اس کا کوئی علاج تو ہونا ہی چاہیے. تو پھر آپ پوری تدبیر کے ساتھ علاج کریں. ایسے نہیں اٹھ کے تو بس
کئی لوگ کیا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں بیڈ کی چادر مار مار کے سارے کمرے میں کہ مکھی باہر نکالی، اور جب وہ چادر رکھتے تو مکھی پھر وہیں ہوتی ہے. اتنی بڑی کوشش کی، وسیع پیمانے پہ حل مسئلہ کوئی نہیں ہوا. تو پھر انہیں وہ طریقہ سوچنا چاہیے کہ جس سے وہ مسئلہ حل ہو. وہ عقل مندی کی بات ہے. حل سوچے. اصل چیز ہے سولوشن ڈھونڈنا. کسی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے. کیونکہ ہمیں ہمدردی کس چیز سے کہ برائی ختم ہو. یہ تو نہیں کہ لوگ ختم ہو جائیں. ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں سے کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس سے نہیں بولنا، اس کی شکل نہیں دیکھنی، اس کے گھر نہیں جانا، اس سے ملنا نہیں. اکثر لوگوں کا یہ طریقہ ہے. جس سے ذرا سا بھی اختلاف ہوا، کوئی ٹیم ورک میں ذرا سا اختلاف ہوا، میں تو یہ جگہ ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں. وہ جہاں جائیں گے وہاں ایک اور مسئلہ کھڑا ہوگا، پھر وہ چھوڑ دیں گے، پھر کہیں اور جائیں گے، پھر وہ چھوڑ دیں گے. کہاں جانا ہے؟ دنیا میں جب تک ہے اختلافات لازمی ہوں گے، مسائل ضرور پیدا ہوں گے. کسی بھی چیز کو چھوڑنا حل نہیں ہوتا. چھوڑ کے جانا تو ہار ماننا. آپ کو یاد ہے نا امام حسن حسین کا واقعہ کہ جب انہوں نے دیکھا کسی کو کہ وہ وضو ٹھیک نہیں کر رہا تو انہوں نے خود کر کے دکھا دیا اس کو. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کرے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.